میرے عزیز دوستو، جس کریم رب نے یہ کائنات بنائی ہے نا، وہ بنانے کے بعد فرماتا ہے میں نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ وہ کہتا ہے انسان کیا سمجھتا ہے، اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اور اس کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے آزمائش کرنی ہے، ضرور کرنی ہے۔ کتنی کرنی ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، بھوک سے بھی آزمایا جائے گا، خوف سے بھی آزمایا جائے گا، مالوں جانوں پھلوں کی کمی سے بھی آزمایا۔ تمہیں آزمانا ہے میں نے۔ وہ کیسا اسٹوڈنٹ ہے جو تعلیم تو پوری حاصل کرے، اسکول کی بجلی اور پنکھا بھی استعمال کرے، ادارے کی ساری سہولیات بھی استعمال کرے، لیکن امتحان کا وقت آئے تو کہے میں نے دینا ہی نہیں۔ بھئی آپ کے اوپر محنت ساری کی گئی، آسانیاں ساری کی گئیں، اب آپ پر امتحان کا وقت آیا ہے تو آپ گھبرا گئے، آپ جی چراتے ہیں، آپ اسے اپنے سکون کے خلاف محسوس کرتے ہیں۔ کریم کہتا ہے امتحان لوں گا، لیکن اس امتحان میں جو پاس ہوں گے نا، انہیں خوشخبری بھی ملے گی، لیکن خوشخبری میں نہیں سناؤں گا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، محبوب جو صبر کریں انہیں آپ خوشخبری سنا دیں۔ اہم بات عرض کر رہا ہوں، آپ اس پر غور فرمائیں۔ اللہ کہتا ہے کائنات بنانے والا کہتا ہے میں آزماؤں گا، تو مالک ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر۔ صبر کرنا ہے تم نے۔ امام غزالی تو کہتے ہیں 70 مقامات ہیں قرآن مجید میں جن میں صبر کا تذکرہ ہے، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے 100 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ نے صبر کا ذکر کی۔ کس نے کہا یہ صبر کرو؟ یہ 70 یا 100 مرتبہ فرمانے والا قادر مطلق ہے، جس کے قبضہ و قدرت میں ساری کائنات ہے۔ پل بھر میں چاہے تو لفظ کن سے کیا کا کیا کر دے۔ وہ کہتا ہے میرے پاس ساری قدرتیں ہیں، حکمتیں ہیں، میرے قبضہ و اختیار میں سارا کچھ ہے، پر میں تمہیں کہتا ہوں مجھے صبر تو کر کے دکھاؤ۔ گویا حکمت الہی یہ ہے صبر کرو۔ یا اللہ مشکل بڑی آ گئی، تکلیف بڑی ہے، پریشان بڑے ہیں، ہم ڈپریشن کے اندر پوری طرح مبتلا ہو گئے ہیں، زمانے کی تیز دھوپ نے ہمیں سخت ترین تپتے ہوئے صحرا پہ لا کھڑا کیا ہے۔ مالک کریم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے ذہن پر، روح پر، آنکھوں پر، کانوں پر بوجھ محسوس کرنے لگے ہیں، ہماری نیند اڑ گئی ہے، ہماری طبیعت بے چین ہے۔ کیا کریں؟ ہمیں تیری مدد چاہیے، ہماری مدد فرما۔ تو کائنات کا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اور اگر تم یہ مدد طلب کرنے میں کامیاب ہو گئے، تم نے صبر کر لیا، تم عبادات کے پابند ہو گئے، تمہارے مصلے آباد ہونے لگے، تمہاری زبانوں پر ذکر جاری ہونے لگا، تم اپنے مالک کریم کو یاد کرنے میں کامیاب ہو گئے اور صبر کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو مالک پھر کیا ملے گا؟ امتحان میں کامیابی ہو جائے گی، مشکل آسان ہو جائے گی۔ پھر ہمیں کیا ملے گا؟ تو کریم فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، پھر تمہیں رب ملے گا۔ پھر تم یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دائیں بائیں کوئی گن مین کھڑے ہیں، اور یہ مت سمجھنا کہ بڑی سیاسی شخصیات تمہاری پشت پر کھڑی ہیں، یہ مت سمجھنا کہ کروڑوں اربوں خربوں روپیہ لے کے کوئی آگے آئے مشکل حل ہو گئی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تمہاری پشت پہ انسانوں کی قوت خالی نہیں ہوگی، تمہیں رب کریم کی قوت ملے گی۔ صبر کرنے والوں کو معیت الہی نصیب ہوتی، معیت الہی۔ ایک درویش تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جے محبوب پیارا ایک دم، جے محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے، کہ سمجھا میں ہما پکھیڑو ٹھاتا ہے جال اساڈے۔ کہتے ہیں میں نے کہاوت سنی ہے کہ ایک پرندہ ہے ہما نام کا، تو وہ پرندہ کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ کہاوت ہے ایک پرندہ ہے، وہ کسی کے سر سے گزر جائے تو بندہ، تو کہتے ہیں اگر میرا محبوب ایک گھڑی میرے پاس رہے نا، تو میں یہ نہیں سمجھوں گا کہ میرے سر سے وہ گزر گیا، میں سمجھوں گا میرے قبضے میں آ گیا ہے۔
یعنی جس کے سر سے گزر جائے وہ تو بادشاہ بن جاتا، جس کے قبضے میں آ جائے وہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے۔ کہتے ہیں جے محبوب پیارا ایک دم وسے نال اساڈے تے سمجھا میں ہما پکھیڑوں پاتا ہے جال اساڈے، میں سمجھوں گا وہ میرے جال میں آ گیا، میں جس کے سر سے چاہوں گزار کے بادشاہ بناؤں۔ تو محبوب تک پہنچنے کا رستہ کیا ہے؟ تو محبوب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو، ملے گا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین، تمہیں محبوب ملے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔